نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح البخاری کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 6308، اس کا کتاب کا نام ہے باب الدعوات یعنی دعاؤں کی کتاب، اور حدیث جو ہے 6308 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری حدیثوں کو باب کے اندر بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے کتاب، تو کتاب الدعوات تو دعا کے متعلق تمام حدیث اس کتاب میں ہے، لیکن پھر کچھ ابواب باندھتے ہیں جو کہ ان احادیث کا مضمون واضح کرتا ہے، کسی حدیث میں کیا مضمون بتایا گیا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا باب ہے باب التوبہ، توبہ کا باب۔ قال قتادۃ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ امام بخاری نے کتاب الدعوات میں شروع میں استغفار کے بارے میں احادیث پیش کی، پھر توبہ کے بارے میں۔ تو ان دو باب کے ایک کے بعد ایک لانے کے سے امام بخاری نے کیا اشارہ دیا کہ ایسے شخص کی دعا جو معصیات میں ملوث نہیں ہے، یعنی بہت گناہ گار انسان نہیں ہوتا، اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اگر دعا سے قبل توبہ و استغفار کرے تب اس کی حاجت جلد جلد پوری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کو جب اللہ کی طرف اللہ سے کچھ طلب کرنا ہے، کوئی دعائیں مانگنی ہے، تو اس سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ پہلے انسان توبہ استغفار کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، اور جب کوئی بڑے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس گناہ کے بارے میں سچی اخلاص سے استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کے سے توبہ کرے، یعنی کہ گناہوں سے پلٹنے کا وعدہ کرے، نیت کرے اور پھر دعا کرے، تو اس کی دعائیں جلدی قبول ہوگی۔ یہ مقصد ہے امام بخاری کا کتاب الدعوات میں اس طرح سے شروعات کی انہوں نے کہ پہلے استغفار کا باب پھر توبہ کا باب۔ اس سلسلے میں امام جوزی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تسبیح کروں یا استغفار کروں، یعنی تسبیح کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنا، توبہ کرنا۔ تو کہنے لگے میلے کپڑے کو دھونی دینے کی نسبت صابن کا زیادہ محتاج ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی کپڑا میلا ہے تو اس کو آپ خوشبو کے ساتھ اس کو دھونی دیں گے کہ اس کے اندر خوشبو پیدا کر دے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ صابن کے ذریعے پہلے اس کو صاف کر لیں۔ تو اس اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو پاک صاف خود کو کرے، پہلے توبہ استغفار کرے اور اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹ کر دعا کرے، تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو دیکھیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے۔ تو استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو چھپانے ہیں، یعنی اس کو گناہوں کو چھپا دینا، اس کے گناہوں کی پکڑ نہ کرنا، اور اس کے اعمال نامے سے اس کے گناہوں کو مٹا دینا، یہ استغفار ہے۔ استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے غفران کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اس کے جو گناہ ہو چکے اس کی وجہ سے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ ترک دم ہے، یعنی کہ اب اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ مجھے میرے پچھلے گناہوں کی سزا نہ دینا، تو آئندہ کے لیے اب پکا ارادہ کرنا کہ میں اب اس گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور گناہوں کو ترک کر دوں گا۔ تو دیکھیں اس توبہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ندامت ہو، احساس جرم ہو، اور دوبارہ اس گناہ میں نہ پلٹنے کا پکا ارادہ ہو۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کے حق کی حقدار کو اس کا حق واپس کر دے یا معافی مانگ لینا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں جو ہم نے کہی
کہ آئندہ نہ پلٹنے کا عزم، ندامت اور شرمندگی اپنے گناہ پر، اور حقدار کو حق ادا کر دینا، معافی مانگ لینا، یہ بلند درجہ ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی معذرت کر لے کسی سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سوری، یا مجھے اس وجہ سے مجھ سے یہ کام ہو گیا. تو یہ جو ہے نا، اس میں انسان کے پلٹنے کے، دوبارہ وہ برا کام کرنے کا، دوبارہ کسی کے کا حق مارنے کا اس میں گنجائش رہتی ہے کہ انسان وقتی طور پر معذرت کر لے اور پھر گناہ میں آ جائے، پھر وہی کام کرے، وہی حق تلفی کرے اور اسی طرح کوئی عذر دے دے. تو یہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ مکمل توبہ، یعنی جس میں ساری چیزیں ہیں، ندامت، نہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم، اور حقدار کو حق دے دینا، معافی مانگ لینا. تو یہ جو ہے نا، یہ اعلیٰ درجے کا. اس کے بعد انسان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے مدد فرمائے گا تو وہ انشاءاللہ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا. دیکھیے، بعض اوقات انسان کی نیت نہیں ہوتی، نہ دل میں شرمندگی ہوتی ہے، وہ کیوں معافی مانگ لیتا ہے؟ کہ لوگوں کے باتیں سننے سے ڈرتا ہے، یا سامنے والے نے اس کو کوئی ایسی دلیل دے دی کہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں رہتی. مطلب یہ کہ خلاصہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے نہیں کر رہا، بلکہ صرف اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہے. تو پھر وہ شرعی تائب نہیں، یعنی کہ وہ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، جب تک انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی اللہ سے معافی مانگنے کی، جب تک اس کا جو گناہ کا بوجھ ہے وہ اس سے نہیں ہٹے گا. حالانکہ بعض اوقات انسان لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں کسی کی حق تلفی کی، پر پھر وقتی طور پر معافی مانگ لی اور پھر ان کا کوئی عزم نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں کریں گے، دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، تو یہ کوئی توبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اور اس کا بہرحال لوگ معاف کرے یا نہ کرے، اللہ کی طرف اس کے اس گناہ کا بوجھ رہے گا. یعنی انسان کا یہ جو عزم ہے نا، پکا ہونا چاہیے کہ میں اب اس گناہ میں نہیں پلٹنا چاہتا، اور اللہ سے دعا کرے، اور اپنی کمزوری ہے تو مسلسل دعا کرتا رہے کہ اللہ اب مجھے اس گناہ سے تو بچانا، اور خود کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا. اب دیکھیں، اب مثال، ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ گناہ گار کی، جس نے واقعی وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے اور وہ گناہوں سے بچنے والا ہے، لیکن پھر بھی کیوں ہم استغفار کریں؟ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 کے قریب استغفار کرتے تھے. تو اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دی گئی. تو وہ استغفار، وہ توبہ کیوں ہے کہ دیکھیں، انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، تو وہ ایک مومن توبہ استغفار اس لیے کرتا رہتا ہے کہ انجانے میں اس سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو، یا آئندہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے کرتا رہتا ہے استغفار اور توبہ. کیونکہ دیکھیں، اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ گناہ کے ہونے سے پہلے ہی اس سے بچو. جیسے ہمیں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. یعنی جس انسان مومن کو ہمیشہ بڑے بڑے گناہوں سے اس قدر دل میں خوف ہوتا ہے کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا اور استغفار بھی کرتا رہتا ہے اللہ سے. تو یہ جو ہے، کیونکہ جب انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے گناہ میں پڑ جانا کی جو خباثت ہے، جو نقصان ہے، وہ کہیں زیادہ ہے. مگر اسی طرح جیسے دیکھیے، کسی بیماری سے پہلے انسان اس بیماری کے لیے سے بچنے کے لیے پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تو وہ بیماری سے بچتا ہے، اور اس کو وہ بیماری اس کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہوتی. لیکن جب انسان لاپرواہی کرتا رہتا ہے اور بیماری اس کے اوپر چھا جاتی ہے، جب وہ اس کو پھر اس بیماری سے بچنا، صحیح ہو کے نکل جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح گناہ میں پڑ جانا اور اس کے بعد اس سے نکلنا، توبہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، وہ زیادہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ کی اپنی ایک
قباحت ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی گناہ انسان کے دل کو کمزور کرتے ہیں، اور وہ پھر شیطان سے بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن اپنے دل کا حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تقویٰ اس کے اندر اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے خیال کو بھی اپنے دل میں لانے سے ڈرتا ہے، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا۔ جو ہی اس کو وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ فوراً اللہ کی طرف پناہ لے لیتا ہے۔ دیکھیے ایک مومن کے لیے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کو اللہ سے قریب ہونا ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کی پہچان اس کو کرنی ہوتی ہے۔ میرا خالق کیا ہے، مجھے کیا چاہتا ہے، میرے کن اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور میرے لیے اللہ سے آخرت میں تقرب کن چیزوں سے ہوگا۔ تو مومن کا خیالات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ دیکھیں بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے، بہت سے گناہ ہم سے بغیر سوچے سمجھے بھی ہم کر بیٹھتے ہیں، اور گناہ اگر ہم محاسبہ نہ کریں تو ان گناہوں میں پکے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے نفس کے اندر یہ زہر بھرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق، اگر مسلسل ہم اللہ سے استغفار توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی قربت میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت میں کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو گناہوں سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جیسے مجھے یہ چیزیں ہلاک کر دیں گی، اس وجہ سے وہ اس کے ضرر کے دفاع کے طلب میں محنت کرتا رہتا ہے کہ میں اس چیز میں نہ پڑ جاؤں۔ تو جب انسان کے اندر یہ سوچیں ہوتی ہیں تو پھر کبھی اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کی ندامت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور جو اس کے دل میں پکا عزم ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں کبھی بھی اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا، تو اس وجہ سے اس کو فائدہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں دیکھیں انسان یا تو اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے یا بندوں کے حق میں، یہ اس طرح دونوں طرح سے گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے حق میں کمی کر کے جو گناہ کرتا ہے انسان، تو وہ اخلاص کے ساتھ اگر معافی مانگ لے اللہ سے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف معافی نہیں ہوتی، اس سے خلاصہ پانے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کفارہ اور قضا بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض گناہوں میں کفارہ ضروری ہو جاتا ہے جب انسان پاک صاف ہوتا ہے گناہ سے۔ اور حقوق العباد میں اگر انسان نے گناہ کیے ہیں تو حقدار کو اس کا حق واپس کرے، وگرنہ اس گناہ کی ضرر سے خلاصی نہ ملے گی۔ کیونکہ اب بندوں کا معاملہ ہے تو انسان کو صرف زبانی خالی خلی توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کے حق ہم نے کمی کی ہے تو اس کا حق اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور اسے حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی درگزر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے عفو فرما لیں گے۔ یعنی بہت کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ اب چاہے تب بھی کسی بندے کو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ اگر دنیا سے رخصت ہو گیا یا پھر کوئی ایسا نقصان اس کو پہنچا دیا کہ اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، پھر انسان معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر کی امید رکھے، اور ظاہری بات ہے کہ بندوں کے ساتھ اپنا رویہ بھی اچھا کر لے۔ انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے، ہم انشاءاللہ اب حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 6308، حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن العامش عن عمارة بن عمیر عن
حارث بن سوید حدثنا عبداللہ. اور یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حدیثین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ قال. ترجمہ ہے، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو شہاب نے، ان سے عامش نے اور ان سے عامش نے اور ان سے عمارہ بن عمیر نے اور انہوں نے حارث بن سوید سے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے دو احادیث بیان کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے. کہا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. بے شک، تو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یہ، انہوں نے کہا بے شک مومن اپنے گناہوں کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا بڑا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے. مطلب کیا ہوا کہ جب مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اس قدر آ جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نہ گرے، جیسے کہ ایک پہاڑ کے نیچے انسان کھڑا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر معلق ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے. تو اس طرح سے مومن ڈر جاتا ہے، کسی گناہ کو مومن چھوٹا نہیں سمجھتا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فقال به هكذا. قال ابو شہاب بِيَدِهِ فوق أنفِهِ. اس کے مقابلے میں فاجر جو ہے، گناہگار انسان جو اللہ کا نافرمان ہے، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے چاہے بڑا گناہ ہے، مگر وہ اس گناہ کو ایسا معمولی سمجھتا ہے جیسے کہ اس کے ناک کے پاس سے مکھی گزری اور اس نے اپنے ہاتھ کو ہلا کر مکھی کو دور کر دیا. اور ابن شہاب نے اسی طرح اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا ناک کے پاس، جیسے یعنی اب ابن مسعود نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسی طرح اشارہ کیا جیسے کوئی انسان اپنے ناک سے مکھی کو اڑا رہا ہے. ثم قال، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی، اللہ افرح بتوبت عبدہ من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء اللہ. تو اس سے پہلے تک کا کلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنانی شروع کی. انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ ڈالا ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں اور پھر سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو. یعنی کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کسی صحرا میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر خطرات ہو انسان کے لیے اور وہاں پر اس کو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز مہیا نہ ہو سکتی ہو، ایسی جگہ پر پہنچے سواری میں انسان، اور پھر جب وہ اس سواری وہاں پہنچ کر
اپنی سواری کو رکھ کر وہ سو جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری غائب ہو چکی ہو، اونٹ پر جس پر سامان رکھا ہو وہ غائب ہو گیا، تو اب اس کا کیا حال ہو؟ بھوک اور پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، اور وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے۔ پریشان، ظاہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اب میں اس صحرا میں بھوکا ہی مر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر دوبارہ جا کے لیٹ جائے اور سو جائے، پھر اور اٹھ کر اچانک دیکھے کہ اس کی سواری سامان سمیت اس کے پاس ہے، یعنی اس کا جو بھی جانور تھا، اونٹ وغیرہ، وہ دوبارہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ جب یہ دوبارہ اٹھے تو ظاہری بات ہے کہ اس بندے کو کس قدر خوشی ہوگی، کیونکہ وہ تو بالکل نا امید ہو چکا ہوگا کہ اب میں اس صحرا میں شاید مر ہی نہ جاؤں بھوک پیاس سے، لیکن اس کو اچانک سے اس کی سواری مل جائے، اس کا سارا سامان مل جائے، تو کتنی زیادہ خوشی ہوگی اس کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی بندہ، جب اللہ کا بندہ گناہ کی توبہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ایک تو تھوڑا حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول تھا، اور پھر جہاں سے یعنی کہ جو مومن اور فاجر کے بارے میں بتایا کہ فاجر کتنا اپنے گناہ کو کم سمجھتا ہے اور مومن کتنا زیادہ اپنے گناہ سے، ایک گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، تو اس کے بعد جو حدیث سنائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ جس میں بندے کی مثال دی گئی جس کا سامان کھو چکا ہو۔ تو ہم اس حدیث کے اور فائدے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جیسے کیوں مومن جو ہے گناہ سے اتنا ڈر جاتا ہے؟ کیونکہ مومن کا دل ایمان کی نور سے منور ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ ہر ایسے کام سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں اللہ کی ناراضگی کا مجھ پر وبال نہ آ جائے۔ تو یعنی کہ جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، وہ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی بات اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح لگتی ہے، کہ جیسے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اب ایک پہاڑ اس کے سر پہ منڈلانے لگتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے ایمان کے نور سے منور ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے ایمان کے مضبوطی کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے ایک مومن ہے، اس کو اس کی عبادات کیسی ہوتی ہے؟ جیسے اسے یہ احساس ہوتا ہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہاڑ کی مثال بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دیگر مہلکات میں کبھی بچ نکلنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب پورا پہاڑی کسی پر گر پڑے تو اس میں عموماً بچ نہیں سکتا، انسان ہلاکی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ گناہوں سے ڈرتا ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے وہ جانتا ہے کہ میری آخرت آئے گی اور میرا حساب ہوگا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے میرے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور جنت اور دوزخ پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے دوزخ ہے اور مومنوں کے لیے جنت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کہ فاجر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک نافرمان، جب انسان نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو جتنا وہ گناہ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے شیطان اس کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ تو وہ اسی طرح گناہ کو سمجھتا ہے جیسے مکھی انسان کے ناک پر بیٹھ گئی تو اسے کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اسی طرح وہ گناہوں کی تعویل اپنے دل میں کر لیتا ہے، اپنے آپ کو عذر دے دیتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ تو مومن کا دستور کیا ہوتا ہے کہ گناہ
خاص طور سے جانتے بوجھتے تو نہیں کرتا، لیکن انسان کی کمزوری سے کسی انسان جو ہے وہ کمزور واقع ہوا ہے اور شیطان اس کا پکا دشمن ہے، تو اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو گئے تو وہ فوراً مغفرت کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور چونکہ فاجر کو یہ خوف نہیں ہوتا، خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو وہ کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے بہت سے مسلمانوں کو بھی جب کوئی واعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کے ان کو بہت اثر نہیں ہوتا۔ بعضوں کا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، یعنی وہ بتانے والے کو چپ کراتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحتیں نہ کریں، ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ پر تو ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ رویہ بہت ہی برا ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی کا کام، ہمیں یہ اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بندے میں اگر یہ خصوصیت آ جاتی ہے کہ وہ گناہوں کو خود بخود چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، تعویلیں کر لیتا ہے، تو بھی اس کے دل سے اللہ کا خوف اور آخرت کا برے انجام کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اس حدیث سے کہ انسان ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو لاپرواہی سے نہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو کسی انسان کے پہاڑ کی طرح بھی گناہ کو معاف فرما دے اور کسی کی چھوٹی بات میں بھی اس کو سزا مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فیصلے اس کی حکمت کے بنا پر ہے، اور بعض اوقات بعض گناہوں کو جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اور اگر بعض اوقات انسان کسی چیز کو بڑا بھی سمجھ لے، لیکن اگر اس کے اثرات بہت دور تک نہیں جا رہے تو شاید اس میں بخشش کے چانسز زیادہ ہیں۔ اچھا، اب اس سے دوسرا مسئلہ علماء نے جو بحث کی وہ اللہ کا خوش ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کو خوشی محسوس کرنا، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ اللہ یفرح انہو افرح، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، تو فرحہ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن خوش بھی ہونا ہے، اس سے اترانا بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر یہ صفت ثابت کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں پہلی بات اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ کی تمام صفات اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کو بندوں سے مشابہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا راضی ہونا، ہم سے راضی ہونا، اللہ کا خوش ہونا اسی طرح جسے اللہ ہم سے راضی ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہے پھر اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو ہمارے دنیا میں ہمارا مقصد جو ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اور آخرت کے دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب اور اپنی ناراضگی سے بچائے، اللہ ہم سے راضی رہے۔ اور دوسرا گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور انسان جب توبہ نہیں کرتا تو وہ شیطان آہستہ آہستہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس بندے پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر اسے ہدایت کے راستے پر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 609 بھی اسی حدیث سے کی دوسری سند سے ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ 6309 حدثنا اسحاق اخبرنا حبان حدثنا حمام حدثنا قتادۃ حدثنا انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا حدبۃ حدثنا حمام حدثنا قتادۃ عن انس۔ یہاں پر دو روایات، دو سندیں بتائی ہیں اس حدیث کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ
من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات۔ ابو جیانی کہتے کہ محتمل ہے کہ شیخ بخاری ابن منصور ہوں کہ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ تو یہ مور لیس اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ دو احادیث مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور اگر انسانی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ ہو تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں اسے یہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہماری توبہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کبھی گناہوں کی کثرت بھی ہو جائے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بھی انسان شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے کہ اب کیا فائدہ ہے، اب تو میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، اب آخری عمر میں میں کیا توبہ کروں، تو وہ پھر انسان گناہوں کی حالت میں مر جائے گا۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے یہ کفریہ عمل ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمیں کئی حدیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اگر انسان سچی توبہ کر کے گناہوں سے پلٹ جائے تو۔ اور کبھی کبھی دیکھیں انسان سے توبہ تو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس سے دوبارہ وہ گناہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ گناہ کی جب عادت پڑ جاتی ہے انسان کو تو اس سے چھٹکارے کے لیے مشکل بھی اتنی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان بار بار توبہ بھی کرتا ہے پھر اسی گناہ میں پڑ جاتا ہے تو نا امید ہونے لگتا ہے کہ اب میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں اس گناہ سے بس آزاد نہیں ہو سکتا، اور وہ گیو اپ کر کے اس گناہ میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یہ نا امیدی ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ 100 بار بھی انسان سے گناہ ہو گیا، اگر واقعی میں اس کے اندر اخلاص تھا، اس نے اخلاص سے توبہ کی تھی، اس نے پوری کوشش کی اس گناہ سے بچنے کی، لیکن پھر بھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اگر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں تو جب بھی احساس ہو دوبارہ اللہ کی طرف آئے، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تو اس حدیث کا، ان دو احادیث کا فائدے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان توبہ کے فائدہ ایک پتہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی بتائی گئی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے، تو علماء نے یہ فائدہ یہاں بتایا کہ توبہ کرنے والے کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس نیکیوں میں بدل دیتا ہے، خواہ اس نے جوا کھیل کر برائیاں جمع کی ہوں، یا شراب و کباب میں گناہوں کو اکٹھا کیا ہو، یا چوری، بے ایمانی، یا ظلم و ستم، یا جھوٹ و فریب میں گناہ کھائے ہوں، وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہو جائے گا۔ یعنی انسان اتنے بڑے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کر کے پھر کبھی پلٹے نہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے جو گناہ کیے تھے اس نے، اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔